السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے استدا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے صدقے سے آج کی ہماری آپ کی گفتگو 13ویں رمضان کی ہے، اور جس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں ایسی بیان کرنے کی ہیں کہ جو ایک انسان اگر اس کے اوپر عمل کرے تو الحمدللہ اس کے اقتصادی حالات جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے، چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو مصطفی ناطق ہے، جو ہمیشہ سچ پیغام ہم کو اللہ کی طرف سے دیتے ہیں، وہ فرماتے ابدا کا لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ ابدا ہرگز وہ غریب نہیں رہے گا، وہ الحمدللہ صاحب حیثیت انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ سورہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جو سورہ ابراہیم ہے اس کے اوپر گفتگو ہے۔ سورہ ابراہیم ذرا سوچیں کہ کتنی بڑی شخصیت ہے جناب ابراہیم، کہ جنہوں نے اتنا بڑا امتحان دیا ہے، توحید کے سلسلے میں بہت کام کیا ہے۔ جناب ابراہیم کا آگ میں پھینکنا نمرود کے ذریعے سے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جناب ابراہیم کا اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلانا امتحان کے طور کے اوپر یہ ایک چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ جناب ابراہیم کا اپنے بیوی بچے کو غیر ذی زر ایسی جگہ کے اوپر جا کے اتارنا کہ نہ پانی نہ کھانا نہ کسی چیز کے سائے کا انتظام، جس کو کہتے ہیں مکہ، وہاں پر چھوڑ کے چلا جانا حکم خدا سے کہ اپنی سواری سے بھی نہ اترے۔ یہ سب بولنا بہت آسان ہے، سننا بھی بہت آسان ہے، مگر کرنا دوستو آسان نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں سے یہ بڑے بڑے امتحان لیے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ جو نبیوں سے اتنا بڑا امتحان لے، تو ہمارے اور آپ کا جب امتحان ہوتا ہے، چھوٹا سا امتحان ہوتا ہے، کسی کے سر درد ہو گیا، کسی کا پیر درد ہو گیا، کسی کا پیٹ درد ہو گیا، کسی کا چھوٹا موٹا نقصان ہو گیا، تو اس میں جناب کیا واویلا مچتا ہے وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ وہاں اتنا بڑا امتحان مگر ہمیشہ سر تسلیم خم ہے۔ پروردگار عالم رضم بقضائہ و تسلیم لعمرہ۔ جناب ابراہیم نے اتنا بڑا کام انجام دیا کہ اللہ نے ان کے نام سے ایک سورہ نازل کر دیا۔ اب جناب ابراہیم کے نام سے جو سورہ ہے، جہاں تک ہم پہنچے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، اب اس کا فائدہ کیا ہے، اس فائدے کو سماعت فرمائیے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ من قرأ، جو قرأت کرے سورہ ابراہیم والحجر فی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز کی نماز حاجت کی نیت سے پڑھے، اور اس میں جو ہے یہ پہلا سورہ جناب سورہ ابراہیم پڑھے الحمد کے بعد، اور دوسرا سورہ جو ہے سورہ ہجر پڑھے سورہ الحمد کے بعد، فی رکعتین، 2 رکعتوں میں، دونوں رکعتوں میں، جمیعاً فی کل جمعۃ، اور ہر جمعے کو یہ کام انجام دے، لم یقصبہ فقر، ہرگز اس کے قریب فقر یعنی تنگ دستی غربت نہیں آئے گی، ابدا نہیں پہنچے گی، ولا جنون، اور پھر وہ پاگل بھی نہیں ہوگا، ولا بلوہ، اور دیوانہ اور مصیبت دوچارگی میں بھی جناب مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اب ذرا غور فرمائیے کتنا آسان ہے اپنی اقتصادی حالت کو اچھا کر لینا، اور جس قوم کی اقتصادی حالت اچھی ہو جاتی ہے پھر بڑے کام وہ قوم، بڑے ٹارگیٹ وہ قوم، بڑے اچیومنٹ وہ قوم انجام دیتا، چونکہ بغیر پیٹرول کی گاڑی نہیں چلتی دوستو۔ تو بغیر پیٹرول کے جب گاڑی نہیں چلے گی تو بغیر پیٹرول کے کوئی چیز دینا والا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کام کو انجام دیں اس انداز سے کہ اللہ پروردگار عالم ہمیں مدد دے، اور ہمارا شارٹ کٹ میں ہم آگے جانا والا بڑھ جائے تو قرآن کا سہارا لیں، ائمہ معصومین کا سہارا لیں، غلط رستوں کا سہارا نہ لیں، کیونکہ غلط رستے جو ہے تھوڑے دیر کے لیے تو بڑے اچھے نظر آتے ہیں، مگر اس کے بعد جو اس کی بربادی ہوتی ہے وہ قابل تحمل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ آج کل بہت سے شہروں میں ایک بیماری آ گئی ہے اسکیننگ، یعنی کہ کسی کا اکاؤنٹ کا پیسہ غائب کر دینا، نکال لینا۔ یہ بہت ڈینجر بات ہے، نہیں پتہ جس کا پیسہ ہم نکال لے وہ پیسہ جو ہے اس نے
مریض کے لیے رکھا ہے، اپنی علاجت کے لیے، اپنی علاج کے لیے رکھا ہے، اپنی بچی کی شادی کے لیے رکھا ہے، یا اپنے مثال بزنس کے لیے رکھا ہے، یا اپنے بڑھاپے کا سہارے کے طور کے اوپر جمع کیا ہے، آپ نے اس کے پیسے کو نکال لیا، اب جو وہ ہارٹ اٹیک کر جائے گا اس سے قتل کا ذمہ دار کون؟ اب جو وہ مثال مر جائے گا اس کا ذمہ دار کون؟ تو یہ چوری کرنے والا صرف چور نہیں بلکہ قاتل کی شکل میں جناب محشر کے میدان میں آئے گا۔ بہت خطرناک مرض ہے یہ، چونکہ حرام میں برکت نہیں ہوتی ہے، حرام میں تھوڑی دیر کے لیے بس آپ کو چکا چوند نظر آئے گی، اس کے بعد جو اندھیرا ہے اس اندھیرے میں کوئی اجالے میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے ظلم کرنے والا جس وقت ظلم کرتا ہے سوچتا ہے ہم سے قوی کوئی نہیں، ہم سے اچھا کوئی نہیں، مگر بعد میں جب ظلم کا حساب کتاب ختم ہوتا ہے تب پھر جو رسی ٹنتی ہے وہ ٹننے والی رسی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ من قرأ هذه سورہ، جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا، اعطی من الحسنات، پروردگار عالم اس کو ثواب عطا کرے گا، بعدد من عبدہ من عبد الاصنام وعدد من لم يعبدها، کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں نے جناب ابراہیم کی اطاعت کی اور جن لوگوں نے اطاعت نہیں کی، بتوں کی پرورش کی، پرستش کی، ان دونوں کو سمجھ لیجیے، ایک جو پرستش کرنے والے، پوجا کرنے والے 1 کروڑ، اور جو پوجا نہیں کرنے والے وہ بھی 1 کروڑ، تو دونوں کو ملا کتنے میں؟ کہا 2 کروڑ، 2 کروڑ لوگوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ مثال دینے کا 10 کروڑ ہوئے تو 10 کروڑ لوگوں کے برابر ثواب ملے گا، کس کو؟ کہ جو اس سورہ کی تلاوت جنا والا کر لے گا۔ اس سورہ ابراہیم کی تلاوت کرنے کا ثواب اتنا زبردست ہے۔ اور دوسرا فائدہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے بچے لوگ روتے ہیں، لوگ بہت شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو سونے نہیں دیتے ہیں اور رات بھر ہمیں سکون نہیں ملتا ہے، وہ اتنا زیادہ روتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں، سب کا علاج قرآن مجید میں من کتبہا فی خرقۃ بیضاء، اپنے کسی پیلے کپڑے میں اس سورے کو لکھوائے، وہ علقہا، اور ڈال دے اس کے گردن میں یا بازو پہ، علی طفل، بچے کے، امن علیہ من البکا، وہ خاموش ہو جائے گا رونے سے، والفزع، جو تڑپنا اور بے چین ہونا تھا وہ بھی جناب، ومما یصیب الصبیان، اور اس کے بعد وہ تمام امان میں رہے گا اور تمام بیماریوں سے جناب محفوظ رہے گا جو بیماری اس کے بچپنے میں جناب لگتی ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرے کہ اس چیز کے اوپر عمل کرے اور اس چیز سے فائدہ اٹھائے کہ جس کا فائدہ اٹھانے کا حکم ہمارے رسول نے دیا ہے۔ سورہ مقطعات، حروف مقطعات سے جو سورے شروع ہوتے ہیں، جس میں سے یہ سورہ ابراہیم بھی، الف لام را، الف لام را تلک، یہ حروف مقطعات ہے، یہ پاس ورڈ ہے، یہ پاس ورڈ ہے۔ اس کے جو رموز جو ہیں وہ ائمہ معصومین جانتے ہیں کہ اس کے اندر میں راز کیا ہے۔ کہتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط عزیز حمید، کہتے ہیں وہ اللہ جس نے کتاب کو، قرآن کریم کو نازل کیا الیک، آپ کے اوپر، لتخرج الناس من الظلمات، تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے الی النور، نور کی طرف، روشنی کی طرف لے جائے، باذن ربہم الی صراط عزیز حمید، اللہ کے اذن سے بہترین راستے، اچھے راستے، صحیح راستے کی طرف لے جائے۔ کہتے ہیں امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم، النور آل محمد، نور سے مراد آل محمد ہے، والظلمات عدوہم، الظلمات سے مراد وہ دشمن آل محمد علیہ السلام ہے جنہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے، یعنی کیا مطلب؟ دشمنی کیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں جو آیا ہے ظلمات یعنی دشمنان اہل بیت، نور یعنی آل محمد علیہ السلام۔ اب اس کے بعد جو آج کی ہماری آپ کی گفتگو ہے وہ دعائے افتتاح کی ہے، جو سلسلہ آگے بڑھے گا، جس میں فرماتا ہے الحمدللہ، تعریف اس اللہ کی ہے، خالق الخلق، جو تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا۔ کون سی شے ہے جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ باسط الرزق، جو کشادہ روزی دیتا ہے، بہترین روزی دیتا ہے، اگر آپ صحیح راستے سے چلے تو آپ کو جناب بہترین روزی ملنے والے۔ فالق الاصباح، جو صبح کو روشنی بخشنے والا ہے۔ کس نے جناب اندھیرے کو صبح میں تبدیل کر دیا؟ ذی الجلال والاکرام، جو صاحب جلالت و کرامت ہے۔ والفضل والانعام، اور فضل اور نعمت کا مالک ہے۔ الذی بعد فلا یرا،
جو ایسا دور ہے کہ نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، یہ عرفانی بات ہے۔ وَقَرُبَ فَشَهِدَ نَجْوَى، اور اتنا قریب ہے کہ سرگوشی کو بھی سنتا ہے۔ یعنی ہم اگر کسی سے مذاق کرتے ہیں، کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سرگوشی۔ جو سرگوشی کو بھی سنے اس کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تبارک و تعالی۔ وہ میرا پروردگار عالم جو مبارک بھی ہے، برتر بھی، الحمدللہ الذی، تعریف اس اللہ کی ہے، لیس لہ منازع یعادلہ، جس کا ہمسر نہیں جو اس سے جھگڑا کرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس کسی کا ساتھی بنتا ہے میاں بیوی کی شکل میں، تو تھوڑی بہت نوک جھونک بھی جناب ہوتی ہے، وہاں نوک جھونک کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کوئی اس کے ساتھی نہیں ہے۔ ولا شبیہ یشاکلہ، نہ کوئی اس کا جیسا ہے کہ جو اس کا کوئی ہم شکل ہوگا۔ ولا ظہیر یعاضدہ، نہ کوئی اس کا مددگار ہے، نہ کوئی کا ہمکار، جیسے ہمارے کہتے ہیں یہ سیکریٹری ہے، یہ خزانچی ہے، یہ مثال مینیجر ہے، وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ کن فیکن کا مالک ہے، قہر بعزتہ الاعزہ، اپنی عزت میں سب سے عزت معلوم پر غالب ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے ہے۔ یہ منافق کیوں نہیں سمجھتے عزت ان کے لیے نہیں ہے؟ تو دوستو عزیزو، جب بھی آپ دعا پڑھیں تو ایک مرتبہ سوچیں، ذرا غور فرمائیں کہ کس کے سامنے بیٹھ کے یہ دعا پڑھ رہے ہیں، یہ کون ہے پروردگار عالم؟ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جب ان معنی کے مفاہیم کے اندر میں داخل ہوتے تھے تو ایک مرتبہ نماز کے وقت کانپنا شروع کر دیتے تھے۔ نماز کے وقت ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، بدل جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے ان مفاہیم کے اندر میں داخل ہونے کے بعد جب کوئی اللہ اکبر بولے گا تو پھر اس اللہ اکبر کے اندر کیا کیا چیز آ گئی، آپ نے غور فرمایا۔ اب جیسے آپ نے کہا سبحان اللہ، آگے بہجت کی نماز میں نے یہی دیکھا اپنی آنکھوں سے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کئی بار اتفاق ہوا کہ جیسے وہ کہتے تھے اللہ اکبر، اب ایک عجیب چیز یہ نظر آتی تھی، احساس یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے بہت کچھ دیکھ لیا، بہت کچھ سمجھ لیا۔ اس اللہ اکبر کی آواز میں اس انداز سے گھنگھناہٹ اور اتنا بلندگی تھی کہ سمجھ میں آتا تھا۔ تو ان چیزوں کو ذرا سا غور فرمائیں، ذرا غور کریں، ذرا دیکھیں دعاؤں میں جو الفاظ آپ نے ہم نے استعمال کیے، تو ایک مرتبہ آپ کے لیے بھی جناب اس انداز سے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ انسان تھے، وہ کوئی معصوم نہیں تھے۔ جب یہ عام انسان اتنی بلندی کی وہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ جب وہ بولتے تھے تو اتنا زبردست گریا ہوتا تھا، پیچھے بھی آگے بھی، خود بھی وہ روتے تھے۔ تو لوگ سوچنے مجبور یہ بولا کیا انہوں نے، کیونکہ اس اعلیٰ کی بلندگی کے اوپر ایک مرتبہ ایک ظاہرانہ طاہرانہ عرفانی طور کے اوپر نظر کر دیا۔ اب جو نظر جو کیا تو پھر بے چین ہو کر تو آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے۔ سبحان ربی العظیم وبحمدہ جو بولتے تھے استغفر اللہ ربی، اب اس کے سامنے اللہ کا لفظ استعمال کر کے اپنے گناہوں کے اقرار کر رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں نماز کی حالت میں، تو ایک مرتبہ عجب منظر ہوتا تھا ان کی نماز میں۔ وہ کیوں؟ اس لیے وہ معنی کے اندر میں جاتے رہے، تفسیر کے اندر۔ تو ہم اور آپ یہی کوشش کر رہے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں کہ ہم اس کے اندر جا کر ایک مرتبہ حاصل کریں اور دیکھیں کہ اس کے اندر میں معاملہ ہے کیا۔ تو انشاءاللہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور شاد رہیں انشاءاللہ، پروردگار عالم اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔